السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ طلباء تمام متوجہ ہوں اور میری بات غور سے سنیں کہ ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر الحمدللہ لیکچر اسکول نے آن لائن لیکچر پرووائڈ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اسلامیات کا ٹیچر محمد نعیم الرحمن آپ سے مخاطب ہوں، اور 10th کلاس کا جو پہلا لیکچر ہے سبق نمبر 1 وہ ہم آج پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ عزیز طلباء، اسلامیات کی بک آپ سب نے لے لی ہے پہلے ہی۔ یہی بک ہے اسلامیات کی جو آپ نے 9th کلاس میں پڑھی تھی، یہی کتاب ہم 10th میں پڑھیں گے، لیکن سلیبس جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ 9th کلاس میں آپ نے سورۃ الانفال مکمل پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 1 تا 10 آپ نے پڑھ لی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل اور موضوعاتی مطالعہ جو تھے وہ پہلے 4 موضوعاتی مطالعہ زکوٰۃ تک آپ لوگوں نے پڑھ لیے۔ زکوٰۃ سے آگے آخر تک جو ہے وہ 10th میں ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 11 سے لے کر حدیث نمبر 20 تک کا جو سلیبس ہے، یہ 10 حدیثیں بنتی ہیں، یہ آپ نے 10th کلاس میں پڑھنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الانفال بھی آپ نے 9th کلاس میں پڑھ لی۔ اب سورۃ الاحزاب اور اس کے ساتھ ایک مختصر سی سورۃ الممتحنہ، یہ 2 سورت ہے جو آپ 10th کلاس میں پڑھیں گے۔ میں اپنا لیکچر ریکارڈ کرواتے ہوئے آپ کو 1-2 باتیں بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں کہ اگر آپ کو ترجمہ یا تفسیر کسی جگہ پر بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے گھر میں جو بھی تفسیر ہے آپ اس میں سے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر دوبارہ دیکھ لیں، تو آپ کو کوئی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سر ہمیں اچھی طرح گائیڈ کر دیں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں جو ہے آپ کو دوبارہ جو ہے گائیڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، نمبر میں اپنا آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں 0312737049 یہ میرا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی طالب علم کو کوئی سبق سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ اسی نمبر پر میرے واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اگر جو ہے ویسے ملاقات کرنی ہے مجھ سے ویسے ملاقات کر لیں، کال پہ کوئی بات پوچھنی ہے تو کال کر کے مجھ سے پوچھ لیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، میں کوشش کروں گا آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر دوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر ہم آج سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ الاحزاب شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف بیان کرتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید میں 21ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے، 22ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے 9 رکوع ہیں۔ تھوڑی سی سورت یہ لینتھی ہے، سورہ انفال کے 10 رکوع تھے تو اس کے 9 رکوع ہیں، لیکن رکوع اس کے بڑے ہیں سورۃ الانفال کی نسبت، اور ساتھ ہی سورۃ الممتحنہ کے 2 رکوع بھی ایڈ ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا آپ کو آسان ترجمہ کر کے، آپ کو آسان تفسیر کر کے آپ کو گائیڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سورت کے 9 رکوع ہیں، 1280 کلمات ہیں، 5790 حروف ہیں، اور اس سورت کا نام جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے، اور یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے پارہ نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے اور 22 میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر مختلف موضوعات ذکر کیے گئے ہیں۔ عزیز علماء، جیسے کہ آپ نے 9th کلاس میں سورۃ الانفال پڑھی تھی تو اس میں صرف غزوہ بدر اور اس سے ریلیٹڈ باتوں کا ذکر تھا، اور آپ ایک ہی راؤنڈ اباؤٹ کے گرد گھوم رہے تھے کہ غزوہ بدر کس طرح ہوئے، اس کے اسباب کیا تھے، اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام اور صحابہ کی کس طرح مدد کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں سورۃ الانفال میں ذکر تھیں، اور آپ جنگ بدر کے گرد ہی گھومتے رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سورۃ الاحزاب ایسی نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر
مختلف موضوعات پر بات کی گئی. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بیان کر دیتا ہوں. تقوی و پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا شروع میں. اس کے بعد اطاعت خداوندی کہ اللہ رب العزت کی ماننی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی. ٹھیک ہے. اطاعت نبوی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نکاح کے مسائل ذکر کیے گئے کہ کن عورتوں سے کن مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے اور کن عورتوں سے کن مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح حق مہر کا ذکر کیا گیا کہ حق مہر عورت کو کتنا دینا ہے، کس صورت میں دینا ہے. یہ ساری تفسیر جیسے جیسی آیتیں آتی جائیں گی میں آپ کو بیان کرتا جاؤں گا. ابھی صرف مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورت کے اندر جو ہے کیا کیا مضامین بیان ہوئے. اسی طرح اس صورت کے اندر طلاق کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے ہوتے ہیں یا ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا نہیں. منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارنا چاہیے یا ان کے اصلی یا ان کے جو لے پالک جو ان کو لے کر پال رہے ہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارنا چاہیے. اسی طرح اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا خطاب کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی جو مہر ثبت کی گئی اس کی آیت بھی اسی صورت کے اندر ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر کیا ہے، جہاں پر بیان ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اس کے علاوہ زہار کا مسئلہ ایک ذکر کیا گیا، زہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مختلف مسائل، پردے کا حکم. ٹھیک ہے. کن عورتوں کو کن کن مردوں سے پردہ کرنا ہے، کن کن مردوں سے پردہ نہیں کرنا، یہ سارے مسائل اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے. ہر جگہ پر جہاں پر کوئی نیا مسئلہ شروع ہوگا میں آپ کو مسئلہ پہلے بتا دوں گا اور اس کی تفسیر پہلے بیان کر دوں گا اور پھر اس کے بعد آیت کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہر لیکچر میں ہر سبق میں کوشش کریں آپ بالکل ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، اپنے سامنے اپنی کتاب کو کھول لیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جہاں پر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں اور بعد میں مجھ سے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے. یہ مختصر سا تعارف تھا سورۃ الاحزاب کا. اب ہم آج سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع کی چند آیات، پہلے رکوع میں 8 آیتیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آج پہلے رکوع میں 5 آیتیں پڑھ لیں اور ان 5 آیتوں کے اندر جو ترجمہ و تفسیر ذکر کیا گیا اس کو بھی یہاں پر ہم ذکر کر لیں. سب سے پہلے تو سورۃ الاحزاب، احزاب کا مطلب کیا ہے؟ احزاب گروہ لشکر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں 2 گروہ آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے. ان دونوں نے دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا معاہدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. یہ ساری باتیں بلکہ میں آپ کو آگے مزید تفصیل میں بیان کروں گا. ابھی صرف سورۃ الاحزاب، لفظ احزاب کا مطلب کیا ہے یہ سن لیں کہ احزاب کا مطلب ہے گروہ یا لشکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت شروع کرتے ہیں. پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا، اس کے بعد اسی آیت کا بامحاورہ ترجمہ کروں گا. یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، والا اور نہیں، تطیع کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے، ولا تطیع الکافرین، اور نہ اطاعت کریں کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا علیما حکیما، جاننے والا اور حکمت والا ہے. عزیز طلباء، میں نے 9th کلاس میں آپ کو بہت سارے الفاظ لکھوائے تھے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان لفظوں کا معنی قرآن مجید میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا.
اگر آپ ان لفظوں کا معنی یاد کر لیں تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں ایک لفظ آیا والا، واو جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اور، لا جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، انا جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی ہوگا بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 الفاظ ابھی اس پہلے آیت کے اندر آئے ہیں۔ اسی طرح کوئی کامن لفظ جب کسی آیت کے اندر آئے گا تو میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، ان لفظوں کا معنی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ واو کا معنی ہمیشہ وا اور کرتے ہیں، لا کا معنی ہمیشہ نہیں کرتے ہیں، انا کا معنی ہمیشہ ہر جگہ پر بے شک کرتے ہیں۔ اب اسی آیت کا ترجمہ میں نے لفظی کیا تھا، اب با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیز طلباء، ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کیا کی بات نہ ماننا۔ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات کی؟ تو وہ میں آپ سے ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ مدینہ کے 2 گروہ کے لوگ تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور انہوں نے مدینہ میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس ہماری کچھ شرطیں ہیں، آپ یہ مان لیں۔ وہ شرطیں کیا تھیں کہ ہمارے جو بڑے بت ہیں لات، عزا، منات، یعنی کہ جن سے ہم لو لگاتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہا کریں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان منافقین اور کافروں کے سردار نے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس بات کو سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان کا سر ابھی قلم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ نہیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر یہ آیت اتار دی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ اگلی آیت واتبع ما یوحی الیک من ربک، واتبع اتباع کرنا، ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیک تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ من کا معنی جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی سے میں کرتے ہیں، من کا معنی سے۔ ٹھیک ہے، انا دوبارہ آ گیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ کانا بما تعملون خبیرا، تمہارے سب عملوں سے باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کی تفسیر بھی عزیز طلباء وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ منافق عبداللہ بن ابی اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، تو اللہ رب العزت نے یہ 3 آیتیں نازل کی تھیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا، بیان کر دیا۔ دوسری آیت ہے
وَاتَّبِعْ اور اتباع کرو ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیک تیری طرف من ربک تیرے رب کی طرف سے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ با محاورہ ترجمہ کتاب والا دیکھیں وَاتَّبِعْ مَا یوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ بے شک خدا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَکَّل اور بھروسہ کرنا، توکل بھروسہ کرنا علی اللہ اللہ پر۔ اب یہاں پر بیٹا اللہ آ گیا، اللہ کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوئے ہیں، جہاں پر بھی لفظ اللہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ اب دیکھیں یہاں پر علی اللہ تو اس کا معنی کیا ہوگا اللہ پر۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر خدا پر بھروسہ کرنا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا دیکھیں جو آپ کی کتاب میں ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے اور خدا بھروسہ رکھنا سوری بیٹا یہ ترجمہ خدا سب عملوں سے خبردار ہے یہ پیچھے والی آیت کا ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اس کا ترجمہ ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یہ تین آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ان کی تفسیر وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافق اور کفار کے سردار آئے تھے۔ اب جو آگے بیان کی جا رہی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ما جعل اللہ نے نہیں بنایا لرجل کسی آدمی نے من قلبین قلبین کہتے ہیں دل میں دو دل فی جوفہ سائڈ پر پہلو میں جوف پہلو کو کہتے ہیں بائیں پہلو کو۔ اب دیکھیں دل ہمارا بائیں طرف ہوتا ہے تو اللہ پاک یہی بیان کر رہے ہیں ما جعل اللہ نے نہیں بنایا لرجل کسی آدمی من قلبین دو دل فی جوفہ اس کے پہلو میں۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے میں، یہاں پر میں نے نہیں لکھا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، یہ فی بھی بار بار آتا ہے قرآن مجید میں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، کسی چیز کے اندر کے لیے معنی ہوتا ہے میں۔ فی کا معنی کیا ہوگا میں، فی جوفہ کسی آدمی کے پہلو میں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیویوں کو اللائی تظاہرون جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو منہن تم میں سے امہاتکم تمہاری ماں، ٹھیک ہے۔ وما جعل ادعیاءکم اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ ذالکم یہ ساری قولکم باتیں ہیں بافواہکم تمہاری منہ کی۔ واللہ اور اللہ یقول حق رکھتا ہے، یقول کہتا ہے الحق حق بات وہوا اور وہ یعنی کہ اللہ یہدی السبیل یہدی دکھاتا ہے السبیل سیدھا راستہ۔ عزیز طلباء پہلے میں اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس آیت کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ عزیز طلباء یہ تو بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ بعض کفار یہ سمجھتے تھے منافق کہ ہمارے پہلو میں دو دل ہیں،
ان کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ اچھا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعوت دیتے ہیں ایمان کی تو کوئی بات نہیں، ہم ایک دل سے ان پر ایمان لے آتے ہیں اور دوسرے دل سے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 ہاتھ تو بنائے، 2 آنکھیں تو بنائی، 2 کان تو بنائے، 2 پاؤں تو بنائے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ایسی ہیں جو انسانی جسم میں صرف ایک ہی رکھا، جیسے ہمارا دماغ ہے، اس کے کچھ حصے ہیں لیکن ہے سارا ایک ہی۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، دھڑکتا تو 24 گھنٹے ہے لیکن ہے وہ ایک ہی۔ اب اس دل کے اندر آپ خیر اور شر کو اکٹھا جمع نہیں کر سکتے، یا تو آپ اچھائی کی باتیں رکھیں یا پھر اچھائی کو نکال کر پھینک کر صرف برائی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کے پہلو میں ایک ہی دل بنایا ہے، اور اس دل کے اندر آپ صرف ایمان اور اسلام کو رکھیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ رکھیں۔ اس کے بعد بیان کیا گیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس بات میں، اس آیت میں یہ ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ عرب لوگ اپنی عورتوں کو جب ان سے کوئی معاملہ پیش آتا، ان سے کوئی ناچاکی یا پھر کوئی لڑائی ہوتی اپنی بیوی سے، یا کوئی اس طرح کے طلاق کی نوبت آتی، تو وہ لوگ طلاق دینے کی بجائے اپنی عورتوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی بیویوں کو، کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے۔ اس بات سے مراد وہ لوگ یہ لیتے تھے کہ اب یہ عورت ہم پر حرام ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بات کا خاتمہ کیا اور عرب کی عورتوں کو ایک قانون دیا، عرب کی عورتوں کو ایک مقام دیا۔ وہ عورت کہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کر فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خاتمہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اب ایسا کہے کہ اس کی بیوی کی پشت اس کی ماں کی طرح ہے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس پر کچھ دن کے لیے ممنوع ہو جائے گی۔ مطلب کیا کہ وہ اس کے قریب نہیں جا سکے گا اس وقت تک جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر لے جو بات اس نے کہی۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ عزیز طلباء، یہ پوری بات جو میں نے آپ کو بیان کی اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار۔ مسئلہ زہار آپ کے شارٹ کوشچن میں اکثر یہ سوال آ جاتا ہے کہ مسئلہ زہار کیا ہے، یا مسئلہ نہیں تو صرف زہار کا پوچھ لیا جاتا ہے، زہار کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب یہی بتانا ہے کہ زہار اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اس کی پیٹھ اس کی ماں کی طرح ہے تو وہ اس پر اس وقت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلہ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ اس مسئلہ زہار کا کفارہ، اگر کوئی شخص زہار کا اظہار کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے۔ اب آج کل تو غلام نہیں ہے، اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص غلام آزاد نہیں کر سکتا تھا تو پھر اس کو یہ کہا جاتا کہ تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اب کوئی شخص کمزور ہے، وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ پھر اس کے بعد تیسرا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 کفارے ہیں۔ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ ہے کس کا؟ زہار کا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا اب بھی اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بچہ لیتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کو لے کر پالتا ہے تو وہ بچہ اس کا حقیقی بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کے حقیقی والدین وہی ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا۔ یہ تو صرف لے کر پالنے والا ہے۔ عرب کے اندر یہ روایت تھی کہ وہ جب بھی کسی کو بلاتے تھے تو اس کے باپ کا نام ساتھ لیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو بیان کر دوں، خالد بن ولید
اب دیکھیں نا، نام تو خالد ہے لیکن اس کے باپ کا نام ساتھ لگا دیا، بن ولید، خالد بن ولید۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص کسی بچے کو لیتا تھا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پالنا شروع کیا تو ان لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اتار دیا اور یہ کہا کہ جو حقیقی بیٹے ہیں وہی حقیقی بیٹے ہیں، لے پالک کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارا کرو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ گناہ گار ہے، اگر غلطی سے ہو جائے تو اللہ رب العزت نے کہا اس کو معاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی، لے پالکوں اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، ادعوکم لآبائہم، اسی آیت سے اسی لے پالک والی بات آگے چل رہی ہے اگلی آیت میں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے ساتھی ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو کچھ تم سے غلطی سے ہو گیا، یعنی کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کسی کو کہہ دیا، یا حضرت زید کو ہی غلطی سے کسی نے کہہ دیا کہ زید بن محمد، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ شخص میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو میری طرف منسوب کرو گے، بن نعیم لگا دو گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اسی آیت کا ترجمہ، یہ آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ کی کتاب میں ہے وہ دیکھیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارا کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، تم پر جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے یعنی کہ جان بوجھ کر کرو اسی پر مواخذہ ہے، اسی پر پوچھ گچھ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلباء، یہ آیت نمبر 5 آج ہماری ختم ہو گئی، اور آیت نمبر 5 تک جو آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی وہ مفصل انداز میں نے آپ کو بیان کر دی۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں، مجھ سے بعد میں ڈسکس کر لیجیے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لیکچرز آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے اور جو ویڈیو کی صورت میں آپ کو سبق بھیجا جا رہا ہے، یہ سبق آپ کے اسکول اوپن ہونے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ جو سبق آپ کے رہ جائیں گے انہی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔